نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ وجے وارہ کے غیور اور باشعور مسلمانوں اور پوری ریاست آندھرا پردیش کے دین سے، دستور سے، ملک سے محبت کرنے والے لوگوں، ہم لوگ آل انڈیا مسلم پرس لاء بورڈ کی طرف سے آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ اس شدید گرمی میں پسینہ بہاتے ہوئے یہاں اس دھرنے پر موجود ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر وقت آئے گا تو ہم پسینے کے بجائے اپنا لہو اور خون بھی بہانے کو تیار رہیں گے۔ اس ملک میں دستور کی حفاظت کے لیے، اپنی مذہبی پہچان کی حفاظت کے لیے، اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہوگی ہم آگے بڑھ کر قربانی دیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک میں اپنی پہچان کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وقف بل کے سلسلے میں بہت تفصیل سے بات آ گئی ہے۔ میں دو تین موٹی باتیں جو اس سے پہلے بھی آئی ہیں بہت آسان الفاظ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو آپ کی مسجدیں، آپ کے مدرسے، آپ کے قبرستان، آپ کی عیدگاہیں، آپ کے دینی ادارے، ان سب کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ قانون میں اس بات کو تسلیم کیا گیا تھا کہ اگر کوئی چیز مسجد کے طور پر، مدرسے کے طور پر یا وقف کے کسی اور پرپس کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہے تو کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، دستاویز کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی وہی حیثیت مانی جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حیدرآباد میں مکہ مسجد 300 سال 400 سال پرانی مسجد ہے۔ آج اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس مسجد کے ڈاکومنٹ دیجئے، اس کے دستاویز دیجئے، تو کیا آپ دے سکتے ہیں؟ دلی کی جامع مسجد جو 400 سال پرانی ہے، آج اگر کوئی اس کی دستاویز مانگے، اس کا ڈاکومنٹ مانگے، تو آپ دے سکتے ہیں؟ میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ آج اگر حکومت کہے کہ یہ تروپتی کا مندر، آپ اس کے ڈاکومنٹ دیجئے ورنہ ہم اس کو مندر کی حیثیت سے نہیں مانیں گے، آپ کیا اس کا دستاویز پیش کر سکتے ہیں؟ ہر مذہب کے لیے گردوارے ہوں، چرچ ہوں، مسجدیں ہوں، مندر ہوں، جو مذہبی استھل ہیں، دھارمک استھل ہیں، اس کے لیے وقف بائی یوزر کو مانا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز مذہبی مقصد کے لیے، خیراتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی آئی ہے تو چاہے اس کا کوئی کاغذی ثبوت موجود نہیں ہو، اس کو وقف تسلیم کیا جائے گا۔ اس قانون کے لحاظ سے ایسی بہت سی چیزیں آپ سے چھینی جا سکتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ دوسرا نقطہ، ہر مذہب کے جو مذہبی ادارے ہیں، ان کے دھرم استھل ہیں، مذہبی مقامات ہیں، ان کی انتظامیہ کے لیے اس بات کو مانا گیا ہے کہ اسی دھرم پر یقین رکھنے والے لوگ اس کا مینجمنٹ چلائیں گے۔ جو ہمارے ہندو بھائیوں کے دھرم استھل ہیں، ان کے جو ادارے ہیں، اس میں سارے ممبر ہندو ہی ہوں گے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک معقول بات ہے۔ گردواروں کے سکھی ہوں گے، لیکن وقف قانون کے ذریعے یہ بات لائی جا رہی ہے کہ اس ملک میں جو وقف کی جائیدادیں ہیں ان کے مینجمنٹ میں 2 غیر مسلم تو لازمی طور پر شریک کیے جائیں گے، اور جو وقف سے متعلق سرکاری افسران ہیں ان کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے سپریم کورٹ کے وکیل نے ہم لوگوں کو پورا حساب کر کے بتایا کہ وقف کونسل اور وقف بورڈ، سینٹرل وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈ، اس قانون کے لحاظ سے دونوں میں، اس کے مینجمنٹ میں، اس کے انتظامیہ میں غیر مسلموں کی اکثریت ہو سکتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک مسلمان جیسے مسجد، عیدگاہ اور قبرستان کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا اور اپنے مذہبی مقامات کی حفاظت کرے گا، کیا آپ دوسرے حضرات سے اس کا اطمینان کر سکتے ہیں؟ نہ ہم ان سے کر سکتے ہیں اور نہ ان کو ہم سے کرنا چاہیے۔ اگر کسی مندر کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو کیا وہ اس مذہب کے تقاضوں پر عمل کر سکیں گے؟ اس لیے یہ بالکل نامعقول چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کا حوصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے آپ یہاں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہار کے شہر بودھ گیا جو ہمارے بدھسٹ بھائیوں کا مرکز ہے، وہاں ہمارے بودھ بھائی اور ان کے مذہبی پیشوا بھی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں مینجمنٹ کمیٹی 8 لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس میں گورنمنٹ نے یہ قانون بنا دیا کہ اس میں 4 تو بودھ ہوں گے اور 4 ہندو ہوں گے، اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو آفیسر ہوگا اس کا بھی بدھسٹ ہونا ضروری نہیں۔ تو گورنمنٹ کے ہاتھ بڑھتے جائیں گے۔ میں تو اپنے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ان کی لالچ آپ کے مذہبی مقامات کو بھی متاثر کرے گی۔ وہ سوچیں گے فلاں مندر میں اتنا سونا ہے، اتنے پیسے ہیں، یہ مذہبی لوگوں کے پاس کیوں رہے، اس کو ہم اپنی کسٹڈی میں لے لیں۔ تو آج مسلمانوں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، لیکن تمام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ہمارے ملک میں ایک لمیٹیشن ایکٹ ہے۔ کسی زمین پر، کسی جائیداد پر اگر 12 سال سے کوئی شخص قابض ہے اور اس کے خلاف عدالت میں چارہ جوئی نہیں کی گئی تو اسی شخص کو اس کا مالک سمجھا جائے گا۔ لیکن کچھ چیزوں کو اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ گورنمنٹ کی جو املاک ہیں، لمیٹیشن ایکٹ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ریلوے کے املاک پر اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کئی مذاہب کے لیے بھی، ہندو بھائیوں کے لیے، سکھ بھائیوں کے لیے بھی یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ جو ان کے مذہبی مقامات ہیں وہ لمیٹیشن ایکٹ سے مستثنیٰ ہوں گے۔ یعنی اگر وہاں 12 سال سے زیادہ، 50 سال، 100 سال کا بھی ناجائز قبضہ ہوگا تو اس قبضے کو ہٹایا جائے گا۔ یہی سہولت رکھی گئی تھی وقف کے قانون میں کہ وقف کی زمین پر کوئی شخص، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، اگر وہ ناجائز قابض ہو، 25 سال سے قابض ہو، تب بھی اس کا قبضہ چھڑایا جائے گا اور وقف کو وہ زمین واپس کی جائے گی۔ اس قانون میں یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ جو لوگ آپ جانتے ہیں کہ وقف کی زمین پر مدتوں سے لوگ قابض ہیں، وہ زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ سے اور اوقاف کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اس میں ایک بہت بڑی کمی اس قانون میں یہ بھی، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں۔ ہم جس دیش میں رہتے ہیں، یہاں ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل جل کر زندگی بھی گزاری ہے، حکومتیں بھی کی۔ جہاں مسلمان حکمراں ہوتے تھے، مسلمان نواب ہوتے تھے، وہ اپنی ہندو رعایا کے لیے، ان کے مندروں کے لیے، ان کے مذہبی مقاصد کے لیے زمینیں دان کیا کرتے تھے۔ حیدرآباد کے آخری نظام
حضور نظام نے صرف دکن میں نہیں پورے ملک میں ہندو بھائیوں کے لیے بہت 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 بڑی بڑی املاک ان کے لیے دان کی. جتنی مدد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی ہے اس سے زیادہ مدد ہندو یونیورسٹی بنارس کی ہے. اسی طرح ہمارے بہت سے ہندو راجے مہاراجے وہ بھی اپنے مسلمان رعایا کے لیے جائیدادیں دان کیا کرتے تھے. ہمارے حیدرآباد میں شری کرشن پرساد جو وزیر اعظم تھے حکومت نظام میں، انہوں نے بہت سی چیزیں وقف کی ہیں. بہت سی مسجدیں، بہت سے مقابر، بہت سی درگاہیں ہندو راجاؤں مہاراجاؤں کے وقف کی ہیں. اس قانون کے لحاظ سے کسی غیر مسلم کے وقف کا اعتبار نہیں ہوگا. کوئی قبرستان، کوئی مسجد، کوئی زمین کسی اچھے پرپس کے لیے کسی غیر مسلم بھائی نے دی ہے تو آپ اس زمین کو گورنمنٹ وقف نہیں مانے گی اور اس کو اپنی تحویل میں لے لے گی. تو اس سے بھی بڑا نقصان بھی ہوگا اور آپسی بھید بھاؤ بھی پیدا ہوگا. اسی میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وقف پراپرٹی کے بہت سے جھگڑے حکومتوں کے ساتھ، حکومت وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کی ہوئی ہے. اب اس قانون میں کلکٹر کو یا حکومت کے مقرر کیے ہوئے آفیسر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ایسے جھگڑوں کا فیصلہ وہ کرے گی. کیا آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ایک ملازم، گورنمنٹ کا ایک نمائندہ سرکار کے مقابلے میں انصاف سے کام لے گی؟ سرکار سے وقف کی جائیداد کو چھڑا کر ان کے حقداروں کے حوالے کرے گی؟ ہرگز اس کی امید نہیں کی جا سکتی. آخر عدالتیں کس کام کے لیے؟ اگر اتنا اختیار ہم کسی سرکاری افسر کو دے دیں تو اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ وقف کی بہت سی املاک یہ وقف بورڈ کے اختیار سے نکل جائے گی. آپ جانتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، چاہے اس نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ مسلمان ہی ہے. اس قانون میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جائیداد وقف کرنا چاہے تو یہ شرط ہو گئی کہ وہ 5 سال سے عملی مسلمان ہو، 5 سال سے مسلمان ہو، نماز روزے کا اور شریعت کے احکام کا پابند ہو. یہ شرط ہندو بھائیوں کے لیے نہیں ہے، سکھ بھائیوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے مذہبی دان اور اوقاف کے لیے نہیں ہے. یہ شرط مسلمانوں کے لیے لگا دی گئی ہے. نہ اس کی قانون میں گنجائش ہے، نہ اس کی ہماری شریعت میں کوئی اہمیت ہے. ہماری شریعت میں آج جو شخص مسلمان ہوا وہ اور جو شخص 50 سال سے مسلمان ہے وہ دونوں برابر ہیں. ہمارے مذہب میں اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے، نہ نئے اور پرانے ہونے کی بنا پر اور نہ ذات پات کی بنا پر. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں بھائیوں کہ یہ قانون وقف کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ قانون کی چھتری میں وقف کو غصب کرنے کے لیے، اس کو ہڑپنے کے لیے، اس کو ضائع کرنے کے لیے یہ قانون بنا ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے لوگ سمجھے بغیر اس معاملے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کسی زمین پر مسلمان ہاتھ رکھ دے اور کہہ دے کہ یہ وقف کی ہے تو وہ وقف کی ہو جاتی ہے. کیا ہمارے ملک میں اندھا قانون چلتا ہے؟ آپ کسی کے گھر پر ہاتھ رکھ دیں، دعویٰ کر دیں کہ یہ ہمارا گھر ہے تو آپ کا گھر ہو جائے؟ یہ بالکل غلط ہے. علماء یہاں موجود ہیں، آپ پوچھ لیجئے. ہمارے ہاں شریعت میں وقف کرنے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے
وقف کرنے والے کی اس پر مکمل ملکیت ہو۔ اگر آپ نے کسی سے زمین خریدنے کی بات کی، ابھی اس کی قیمت ادا نہیں کی، ابھی وہ زمین آپ کے نام منتقل نہیں ہوئی، آپ کی کسٹڈی میں نہیں آئی، آپ اس کو وقف کر دیں تب بھی وقف درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر آپ کی مکمل اونرشپ قائم نہیں ہوئی۔ یہ تو ہمارے ہاں شریعت کا اصول ہے کہ جس چیز کے آپ مالک ہوں اور جس پر آپ کو پوری ملکیت حاصل ہو، اسی کو آپ وقف کر سکتے ہیں۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، کھلا ہوا پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میں میڈیا والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سچائی کے امین ہیں، جھوٹ کو مت پھیلائیے، اور جن لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے، جھوٹ بولے بغیر جن کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، آپ ان کی بات کی جب تک تحقیق نہ کر لیں، آپ اس بات کو آگے نہیں بڑھائیے۔ میں اپنی بات وقت چونکہ کم ہے، اردو کے ایک شاعر کے شعر پر ختم کرتا ہوں، اور حکومت تک میں خاص طور پر جناب چندرا بابو نائیڈو سے کہنا چاہتا ہوں، میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، وہ بہت طویل عرصہ متحدہ آندھرا پردیش کے سی ایم رہے، مسلمانوں کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے۔ انہوں نے ہی حیدرآباد میں حج بھون بنوایا، اور ایک سیکولر شبیہ ان کی مسلمانوں کے درمیان ہے، اور اس نئے آندھرا پردیش میں بھی آپ کو مسلمانوں نے دل اور جان سے آپ کی تائید کی ہے اور آپ کو ووٹ دیا ہے۔ حکومتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، لیکن آپ اپنے چہرے پر فرقہ پرستی کا داغ مت لگائیے۔ سیکولرزم کی جو پہچان ہے، اس پہچان کو آپ باقی رکھیے، اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اگر آج آپ بی جے پی کا شکار ہو گئے تو آج وہ وقف کو ختم کرے گی، کل آپ کو ختم کرے گی۔ آپ ملک کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ جن پارٹیوں نے اس فرقہ پرست نفرت کی سوداگر پارٹی سے معاہدہ کیا، اس پارٹی نے آہستہ آہستہ ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ آپ ملک کی مختلف ریاستوں کے حالات پر نظر ڈالیے، اگر آپ نے ان کا ساتھ پکڑا تو وہ آپ ہی کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے میں چندرا بابو نائیڈو جی سے درخواست کرتا ہوں کہ عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں آپ کی ایک اچھی شبیہ، اور یہ صرف مسئلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اس ملک کے انصاف پسند شہریوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن کا اس ملک کے دستور پر اور سنویدھان پر یقین ہے۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی شبیہ کو داغدار نہ ہونے دیجیے، آپ ہمت سے کام لیجیے، جرأت سے کام لیجیے۔ آپ حکومت کا دل جیتنے کے بجائے عوام کا دل جیتنے کی کوشش کیجیے، اور پوری قوت کے ساتھ اس بل کو مسترد کر دیجیے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ بل پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو سکے گا۔ میں موجودہ حالات اور مستقبل کے بارے میں ایک اردو کے مشہور شاعر ہیں جالب، ان کا ایک بند پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، دار کہتے ہیں جس پر پھانسی دی جاتی ہے۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کے دیوار سے، جیل سے قید سے ہمیں کیوں ڈراتے ہو، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ ہم سب مل کر اس ظلم کا مقابلہ کریں گے، اس ملک کے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف قائم کریں گے۔ کل اگر ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوگا تب بھی ہم کھڑے ہوں گے، سکھ بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوگا، بدھسٹ بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوگا، ہمارے جو دلت بھائی ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو آپ ہر جگہ
اس مقابلے میں سب سے آگے پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ انشاءاللہ اپریل کے شروع میں جب اس بل کی صحیح صورتحال سامنے آئے گی، اگلے اقدامات کے بارے میں بورڈ فیصلہ کرے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ بورڈ کے فیصلے پر لبیک کہیں گے۔ کیا ہم لوگ اس کی امید رکھیں؟ کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔